سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام نشیمن، مصنف عابدہ حجاب لکھنوی۔ دولت و دنیا کے پرستاروں کو ان کی حرص و ہوس کس قدر اندھا بنا دیتی ہے، اور وہ منصف حقیقی کے انصاف کو بھول کر کیسی شیطانیت و درندگی پر اتر آتے ہیں۔ لیکن قدرت انسانی گروہ میں سے کسی کو اپنے خاموش انتقام پر مقرر کر دیتی ہے، اور مجرم کس طرح اپنے اعمال بد کی ہولناک سزا پاتے ہیں، وہ اس ناول سے ظاہر ہوگا۔ ایپیسوڈ 1۔ لکھنؤ کے مشہور اسلامی یتیم خانے ریاض ملت کے سالانہ جلسے کی چہل پہل نے کیننگ روڈ کو دلہن بنا رکھا ہے۔ یتیم خانے کے پھاٹک کو بڑے سلیقے سے سجایا گیا ہے۔ پھاٹک کے سامنے فٹ پاتھ سے ملی ہوئی موٹروں کی قطار دور تک چلی گئی ہے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ یتیم خانے کے کارکنان پھاٹک پر مہربانوں کا استقبال کر رہے ہیں کہ ایک شاندار موٹر کار وہاں پہنچتی ہے۔ استقبال کرنے والے لوگ تیزی سے کار کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظم یتیم خانہ اپنے معزز مہمان کو بڑی عزت کے ساتھ گاڑی سے اتارتے ہیں، اور یہ مختصر سا قافلہ یا جلوس جلسہ گاہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جلسہ گاہ کے اسٹیج کی سجاوٹ کا کیا کہنا، رنگ برنگے کاغذی اور اصلی تازہ پھولوں اور شال باف پر لکھے ہوئے خوبصورت کتبوں اور کاغذی بیلوں سے اس خوبی کے ساتھ سجایا گیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہر آنے والا ان مصنوعی بہاروں میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ جلسے میں نئے مہمان کے پہنچنے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور وہ آنے والا عام لوگوں کی صف میں ایک صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ ادھر کارکنان جلسہ آپس میں کچھ آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہیں، اور پھر ان میں سے ایک شخص سٹیج پر مائک کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے اپنے جلسے کی صدارت کے لیے اپنے شہر کی ایک مشہور اور نامور ہستی کا انتخاب کیا ہے۔ اس لیے اب ہم عالی جناب سر مقصود رئیس اعظم لکھنؤ کی خدمت میں نہایت ادب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لا کر مسند صدارت کو رونق بخشیں۔ تالیوں کی گونج اور زندہ باد کے شور میں وہی نوارد مہمان مسکراتا ہوا سٹیج کی طرف بڑھتا ہے۔ یہی سر مقصود ہیں، 50-55 برس کی عمر، گھٹا ہوا جسم، بھرا ہوا چہرہ، کلین شیو چہرے پر رئیسانہ شان لیے ہوئے کرسی صدارت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ سیاہ شیروانی، اریبی پیجامہ اور بھورے بالدار ٹوپی میں اچھے خاصے جچتے ہیں، اور جلسے کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے کی جاتی ہے۔ قاری عبدالحی صاحب شرح کے حد میں رہ کر بھی موسیقی کی مہارت کو کہیں کہیں اپنی سریلی تانوں میں ادا فرما جاتے ہیں، اور ان کے بعد کچھ خوش آواز اور کمسن یتیم بچے ایک نظم جو خاص طریقے پر اس مقصد کے لیے لکھوائی گئی ہے، بڑے درد بھرے انداز میں گا کر سناتے ہیں۔ اس نظم کے خاتمے پر ناظم یتیم خانہ اپنی سالانہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے اپنی تقریر میں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یتیم خانے میں جلد سے جلد دستکاری کے درجات کھولنے کی سخت ضرورت ہے۔ رفتار زمانہ کا بھی یہی تقاضا ہے کہ آج تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو دستکاری بھی سکھائی جائے، تاکہ وہ یتیم خانے سے نکلنے کے بعد روزگار کی تلاش میں دربدر کی ٹھوکریں کھانے کے بدلے خود اپنے سیکھے ہوئے ہنر کی بدولت اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ایسے کام کے لیے ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ادھر قوم میں مفلسی اور بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، پھر بھی ہم قوم کے ہمدرد اور سخاوت پیشہ لوگوں سے ان کی امداد کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے۔ جن کے سینوں میں قوم و ملت کا درد ہے اور ان کی نظر کرم ہمیں ہمارے ارادوں میں ضرور کامیاب کرے گی۔ اب میں اپنے صدر محترم سے درخواست کروں گا کہ وہ اس سلسلے میں اپنے روشن خیالات سے جلسے کو ممنون احسان فرمائیں۔ ان کی اس درخواست پر تالیوں کی گونج میں سر مقصود مجمع کو مخاطب کرتے ہیں۔ رسمی الفاظ کے بعد وہ مسلمانوں میں تعلیمی پستی، مفلسی
اور بے روزگاری کا تذکرہ فرماتے ہوئے یتیم خانے میں دستکاری کے درجات کھولنے پر زور دیتے ہیں۔ بڑی سلجھی ہوئی تقریر دلوں پر اثر ڈالنے والے الفاظ اور لہجے میں ایک قسم کا درد، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ مالدار لوگوں میں بھی ایسے موجود ہیں جو اپنے سینوں میں غریبوں اور لاوارثوں کے لیے درد و محبت کا جذبہ رکھتے ہیں، اور پھر وہ مجمع سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمدردان قوم اس نیک کام میں کھلے دل کے ساتھ حصہ لیں۔ یہ صرف ثواب کا ہی کام نہیں ہوگا، بلکہ ملک و قوم کی ترقی کے لیے ایک بڑا شاندار اقدام ہوگا۔ میں بھی اس سلسلے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں یا ان یتیموں کو کیا نظر پیش کروں، اس کے بارے میں 2 جملے عرض کر دوں، لیکن معاف کیجئے گا، آپ میرے ان الفاظ کے کوئی غلط معنی نہ نکالیں۔ قسم ہے پروردگار عالم کی کہ یہ کسی قسم کی شہرت، نام و نمود یا برتری کے خیال سے نہیں۔ مجھے جو کچھ پیش کرنا ہے وہ درد قومی کے جذبے کو دل میں لیے ہوئے ہے، تاکہ آپ حضرات بھی ان غریبوں کے لیے آئندہ ضرورتوں کے وقت ایسے ہی حوصلوں سے کام لیں۔ ہاں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کیا پیش کرنا ہے، تو اجازت ہے کہ عرض کروں۔ آج کے اس سلسلے میں جتنی رقم بھی دستکاری کے درجات کے لیے حاضرین جلسے سے وصول ہو جائے، اس کی برابر کی رقم اس خاکسار کی طرف سے بھی شامل سمجھی جائے۔ اس اعلان پر پورا پنڈال سر مقصود زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھتا ہے، اور اب کارکنان یتیم خانہ چندہ وصول کرنے کے لیے اپنی اپنی ٹوپیاں ہاتھوں میں رکھ کر مجمع کی طرف بڑھتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی رقموں کے عطیات سے بھی کافی روپیہ وصول ہو جاتا ہے۔ باقی بڑی رقموں کے وعدے ہو جاتے ہیں، جن کے ناموں کی فہرست بھی تیار ہو رہی ہے۔ سٹیج کے سامنے ہی پہلی صف میں ممبئی کے بوروں یا خوبوں کے لباس میں 60-65 سال کی عمر کا ایک بوڑھا شخص بھی بیٹھا ہوا ہے۔ کتابی چہرہ، نیلگون چھوٹی آنکھیں، کچھڑی داڑھی، درمیانہ قد و قامت۔ صدر کے اس اعلان پر اس شخص کے چہرے پر حقارت کا ایک خفیف سا تبسم ایک لمحے کے لیے نمودار ہوتا ہے، اور پھر فوراً ہی متین ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ سوچ کر اپنے لمبے کوٹ کی جیب سے ایک چیک بک نکالتا ہے اور چیک لکھ کر اس چندہ جمع کرنے والی جماعت کے حوالے کر دیتا ہے، اور بڑے انکسار کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہدایت کرتا ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے نام کا اعلان نہ کیا جائے۔ ناظم یتیم خانہ چیک کی رقم دے کر حیرت میں رہ جاتا ہے، اور تحصیل چندے کا کام ختم ہونے پر وہ سٹیج پر پہنچ کر لوگوں کی عطا کی ہوئی رقموں کے ساتھ ان کے ناموں کا بھی اعلان کرتا ہے، اور پھر فہرست میں ایک مقام پر پہنچ کر حاضرین سے کہتا ہے کہ ایک ہمدرد قوم ملت نے، جو اپنا نام بھی ظاہر فرمانا نہیں چاہتے ہیں، اس نیک کام میں بڑی فراخ دلی سے حصہ لیا ہے۔ چنانچہ آپ حضرات کو یہ سن کر مسرت ہوگی کہ انہوں نے اس سلسلے میں 25,000 روپے کا گراں قدر عطیہ ایک چیک بک کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ بہرے طور جیسا کہ ہمارے صدر محترم ارشاد فرما چکے ہیں، آج کے چندے کی کل رقم مع وعدوں کے 62,345 تک پہنچتی ہے، اور اتنی ہی رقم حسب وعدہ جناب صدر کی طرف سے شامل سمجھی جائے۔ گویا اس طور پر آج کی وصول شدہ رقم تقریباً 1.25 لاکھ ہوتی ہے۔ اب ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنی درسگاہ کو اگر اعلیٰ پیمانے پر نہیں تو درمیانی درجے پر بخوبی چلا سکتے ہیں۔ اس اعلان کے دوران میں جلسہ گاہ کے مختلف حصوں میں اس 25,000 کے چیک پر منگویاں ہو رہی تھیں۔ ارے بھائی، یہ کون صاحب ہو سکتے ہیں جو اتنی بڑی رقم دے کر بھی اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے؟ ہوں گے کوئی اللہ کے نیک بندے۔ ہمارا خیال ہے کہ ہونا ہو یہ تو وہی ممبئی والے سیٹھ ہو سکتے ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ وہ عبداللہ سیٹھ۔ کون ہے وہ؟ وہ اگلی صف میں سنہری پگڑی والے، غلہ اور روئی کا بڑا کاروبار ہے ان کا۔ ادھر اس اعلان سے جناب صدر کے چہرے پر ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آپ حضرات نے اس نیک کام میں دل کھول کر حصہ لیا ہے، مگر اتنی گزارش ہے کہ جن جن حضرات کے وعدے ہیں وہ اپنی اپنی رقوم جلد سے جلد ادا فرما دیں۔ رسمی شکریہ کے بعد جلسہ برخاست ہوتا ہے اور لوگ اپنا اپنا راستہ لیتے ہیں۔ شاہ نجف روڈ سے آگے بڑھ کر جاپلنگ روڈ پر، جہاں اودھ کے بڑے بڑے تعلقہ دار کی کوٹھیوں کا سلسلہ دور تک چلا گیا ہے، انہی میں سے نشیمن نام کی ایک 6 منزلہ آسمانی رنگ کی خوبصورت کوٹھی کہ جو کسی وقت راجہ صاحب پربت پور کی ملکیت میں تھی، اور جسے چند سال پیشتر
کورٹ آف وارڈ نے ریاست پر قرضے کی ادائیگی کے سلسلے میں فروخت کر دیا تھا، اب وہی کوٹھی ممبئی والے سیٹھ عبداللہ کی ملکیت میں پہنچ چکی ہے، جسے انہوں نے بنواری لال مہاجن سے 3.5 لاکھ روپے میں خرید لیا تھا۔ کوٹھی کے نچلے حصے میں سیٹھ کے کاروباری دفاتر وغیرہ ہیں، اور پہلی منزل پر مہمان خانہ اور ڈرائنگ روم، دوسری منزل پر خود ان کے رہائشی کمرے، اور پھر تیسری منزل دونوں نچلی منزلوں سے زیادہ شاندار اور سجی ہوئی تھی، جس میں ان کے خاندان کی واحد یادگار چھوٹے صاحب سیٹھ کے اکلوتے بھتیجے کا قیام تھا، جن کے والدین انہیں بچپن میں ہی یتیم بنا کر چھوڑ گئے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کی تعلیم و پرورش کا سارا بار عبداللہ سیٹھ کے ذمے رہا۔ یہ ایک راز تھا یا معمہ جس کو آج تک کوئی حل نہ کر سکا کہ کیوں عبداللہ سیٹھ نے اپنی شادی نہیں کی اور کیوں انہوں نے تجرد کی زندگی اختیار کی۔ چونکہ ان کے اپنی کوئی اولاد نہ تھی، اس وجہ سے ان کی امیدوں کا سرچشمہ یا ان کے خاندان کا چراغ صرف چھوٹے صاحب کی ذات تھی، اور وہی ان کی ساری دولت اور جائیداد تھی۔ چھوٹے صاحب 21-22 سال کے تندرست و خوبصورت اور خلیق نوجوان تھے، دلکش چہرہ، موزوں اعضاء، بہت ملنسار، اور لکھنوی یونیورسٹی کے MSc کے ایک ہونہار طالب علم تھے۔ ان کا خدمتی عملہ بھی مخصوص تھا۔ ان کے رہنے کے کمرے میں ساز و سامان اور سجاوٹ کے اعتبار سے راجہ نوابوں کے ہم پلہ تھے۔ سیٹھ صاحب نے حال ہی میں انہیں ایک ہلکے نیلے رنگ کی ایک قیمتی کار بھی خرید کر دی تھی، جسے وہ خود ہی چلاتے ہیں۔ ہو سکتا تھا کہ نئی گاڑی کے نمائش کے شوق میں چھوٹے صاحب تعلیم سے فرصت کے اوقات میں لکھنؤ جیسے مقام پر اپنی گاڑی اڑاتے پھرتے، لیکن نہیں، خدا جانے اس نوجوان میں کون سی بوڑھی روح حلول کر گئی تھی کہ وہ آزادی تمام کے باوجود بے ضرورت اپنی گاڑی کو ایک فرلانگ بھی لے جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ یونیورسٹی میں اس کی کلاس فیلو کتنی حسین لڑکیاں اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی، لیکن یہ اللہ کا بندہ رومانس اور دل لگی کے معاملے میں بڑی حد تک کورا یا سپاٹ واقع ہوا تھا۔ عبداللہ سیٹھ کی کوٹھی میں نہ کوئی زنان خانہ تھا اور نہ کوئی عورت، البتہ کوٹھی کے احاطے میں نوکروں کے کوارٹرز میں کہیں کہیں کچھ عورتوں اور بچوں کی آوازیں سنائی دی جاتی، باقی تمام کوٹھی پر مردانہ دور دورہ تھا۔ اس وقت رات کے 8:30 بجے تھی، نومبر کا مہینہ، سردی اپنے شباب کی منزلوں کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ جابلنگ روڈ پر ابھی سے سناٹا چھایا ہوا ہے، برقی قمقموں سے جگمگانے والی کوٹھیاں ستاروں سے ہم کلام نظر آتی ہیں۔ ادھر نشیمن کی دوسری منزل کے مخصوص کمرے میں عبداللہ سیٹھ ایک لمبے صوفے پر دراز ہیں۔ ان کے قریب ہی فرشی قالین پر ان کا معتمد خاص یا مینیجر 40-45 سال کی عمر کا زبیر نامی بیٹھا ہوا ہے، جس کے چہرے سے چالاکی اور ذہانت ٹپکتی ہے۔ سیٹھ صاحب حقے کا کش لگاتے ہوئے اس سے ہم کلام ہیں، تو پھر وہ کب تک ہمارے پاس پہنچ جائے گا؟ یقین ہے کہ کل دوپہر سے پہلے۔ اچھا، تو پھر پوری تفصیل بتاؤ گی، کون کون اور کس طرح پیش آیا اور کیا ہوا تھا؟ اس پر زبیر نے کہا، حضور، کسی کام میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ حضور کی چٹھی دیکھتے ہی گورنر صاحب کے چیف سیکریٹری گورنر صاحب کے پاس فوراً پہنچے تھے۔ مشکل سے 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ واپس آ کر انہوں نے انسپکٹر جنرل پولیس کو فون کیا۔ کچھ دیر ان سے فون پر آہستہ سے باتیں ہوئیں، پھر انہوں نے اپنے اسٹینوگرافر کو کچھ بتایا، ان کی چٹھی ٹائپ کی، اور میں وہ چٹھی لے کر سیدھا سینٹرل جیل پہنچا۔ جیلر صاحب نے جیل کے ڈاکٹر صاحب سے کچھ مشورہ کیا۔ اس پر ڈاکٹر نے ایک رپورٹ لکھی، اور رپورٹ اسی وقت ایک سپاہی کی معرفت انسپکٹر جنرل پولیس کے پاس روانہ کر دی گئی، اور مجھ سے کہہ دیا گیا کہ اب آپ جا سکتے ہیں۔ اطمینان رکھیں، آپ کا آدمی کل جیل سے صبح آزاد کر دیا جائے گا۔ تو پھر تم جیل میں شبن خان سے ملتے ہوئے نہیں آئے؟ ہاں، یہ تو میں عرض کرنا ہی بھول گیا، میں اس سے جیل میں ملا تھا۔ اسے یہ خوشخبری سنائی تو وہ بڑے اصرار کے ساتھ یہ پوچھتا رہا کہ آخر سیٹھ صاحب کی اس مہربانی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، جس کا میں نے جواب دیا کہ وجہ کیا ہوتی، صرف یہی کہ وہ تمہیں بے گناہ سمجھتے ہیں۔ اس نے ہزاروں دعائیں دیں۔ بس، یا اور کچھ ہے؟ اس کی سوا میں نے ایک حرف بھی نہیں کہا۔ تو ٹھیک ہے، اب تم ایسا کرو کہ شہر کے کسی اچھے علاقے میں کوئی چھوٹی سی کوٹھی یا کسی بڑی کوٹھی کا ایک حصہ لے کر ضروری سامان اور فرنیچر اور 2 نوکروں کے ساتھ مخصوص کر دو۔ جیسا حکم سیٹھ صاحب۔
مگر یہ سب کچھ فوراً ہی کل دوپہر سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ تم جا سکتے ہو۔ زبیر کے جانے کے بعد عبداللہ سیٹھ کسی گہری فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ یہ ریسیور اٹھا لیتے ہیں۔ ہیلو، کون؟ اوہ سر مقصود، فرمائیے، کیسا مزاج ہے؟ جی، مجھ سے شکایت ہے آپ کو؟ مجھ سے ایسی کیا تقصیر ہوئی؟ جی میں نے مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ وہ کیوں کر؟ 65,000 گڑھے میں اتار دیا۔ عجیب بات ہے، عطیہ کا اعلان آپ کریں اور الزام مجھ غریب کے سر دھریں۔ کرنا کیا، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، انہیں 65 میں 35,000 ملا کر پورے 1,00,000 کر دیجئے۔ یہ تو کار خیر ہے حضور، یتیموں کی پرورش، قوم کی خدمت، ملت کی بھلائی، پھر شہرت و ناموری، دین اور دنیا دونوں کمائی۔ مذاق کیسا حضور؟ بھلا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ سر مقصود کی تجوری اور 1,00,000 بھی نہ اگل سکے؟ چھوڑیے بھی سر صاحب، کیوں پیٹ پتلاتے ہیں؟ یہ بھی کوئی اتنی بڑی رقم ہے جس کے لیے آپ کو پریشانی ہو؟ کیا لگان وصول نہیں ہوا؟ فصل نہیں اٹھی؟ آپ کو فصل سے کیا لینا دینا؟ دنیا جانتی ہے کہ آپ فصلی نہیں بلکہ نسلی رئیس ہیں۔ جی یہ انتظام مجھے کرنا ہوگا۔ بس اتنی سی بات، جس وقت حکم ہو روپیہ حاضر کر دیا جائے گا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، لیکن تکلف برطرف۔ ناگوار خاطر نہ ہو تو ایک حقیقت اور واضح کر دوں، وہ یہ کہ میری زندگی کے کچھ اصول ہیں۔ میں دوستوں میں لین دین کے معاملے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ مثل مشہور ہے، قرض مقراض محبت ہے، اس لیے قرضے پر اطمینان کے لیے کچھ، جی ہاں یہی میرا مطلب ہے۔ وہ میں خود ہی حاضر کروں یا کسی سے دلوا دوں؟ جی ہاں، اطمینان فرمائیے، بندوبست ہو جائے گا۔ آپ صبح کسی وقت تشریف لائیں۔ شب بخیر۔ ہاتھ سے ریسیور رکھتے ہوئے وہ مسکراتے ہیں اور پھر نوکر سے مخاطب ہوتے ہیں جو کچھ کہنے کے لیے حاضر ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ کھانا لگ چکا ہے حضور۔ چھوٹے صاحب کو بلاؤ۔ مجید گیا ہے انہیں بلانے۔ اچھا، اوہ 9 بج گئے۔ عبداللہ سیٹھ وہاں سے اٹھ کر کھانے والے کمرے میں جاتے ہیں جہاں چھوٹے صاحب ان سے پہلے پہنچ چکے ہیں، تو سیٹھ ان سے کہتے ہیں، بھائی 1000 بار کہا ہوگا کہ آپ کھانے پر ہمارا انتظار نہ کیا کریں، ہمیں تو جب کاروباری جھمیلوں سے فرصت ملے گی کھا لیں گے۔ وہ بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں، اور کہیے آپ کی اسٹڈیز کا کیا حال ہے؟ محنت تو کر رہا ہوں، خالی کامیابی نہیں، پوزیشن اور ڈویژن چاہیے۔ آپ کی دعائیں شامل حال ہوں تو پھر پوزیشن کیا دشوار ہے۔ ہمارے خیال میں یونیورسٹی کے کسی قابل سائنس کے پروفیسر کا ٹیوشن لے لیا جائے تو اور بہتر ہوگا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں چچا جان، میں اپنے کچھ ساتھیوں سے مشورہ کر رہا ہوں کمبائن اسٹڈی کے لیے، اس سے بڑی مدد ملے گی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اور کیا وہاں لڑکیاں بھی لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہیں؟ کیا یہ سچ ہے؟ جی ہاں، مگر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ان میں کچھ خوبصورت لڑکیاں بھی ہوں گی۔ خوبصورت، بدصورت، ہر طرح کی ہیں۔ ہمارے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ ان میں سے کوئی آپ کے قابل بھی ہے؟ جی، میں وہاں لڑکیوں کو نہیں کتابوں کو دیکھتا ہوں۔ پھر بھی ہے کوئی نظر میں؟ اور وہاں وہ ہیں ناصر مقصود، ان کی لڑکی کیا نام ہے؟ وہ بھی تو شاید آپ کے ساتھ ہوں گی۔ جی، وہ شہناز کلاس فیلو ہیں۔ خیر تو اصل بات یہ ہے کہ سر مقصود کئی بار ہم سے کہہ چکے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ یہی کہ کمبائنڈ اسٹڈی میں ان کی شہناز کو بھی اپنے ساتھ لے لیں تو۔ جی ضرور، انہیں ساتھ لیا ہے، وہ تو یونین کی الیکشن میں میرے مقابلے پر کھڑی ہوئی ہیں۔ خیر، ان معاملات کو تو دیکھا جائے گا، اگر وہ اس الیکشن میں آپ کے حق میں دستبردار ہو جائیں تو پھر دیکھا جائے گا۔ کھانا ختم ہوتا ہے اور یہ لوگ اپنی اپنی خوابگاہوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ سر مقصود خاندانی رئیس، بڑی جاگیر و جائیداد کے مالک، ان کے والد محترم خان بہادر محمود میاں نے اپنے انتقال سے پہلے تمام جائیداد اور زر نقد کو اپنے دونوں بیٹوں میاں مقصود اور سر مقصود میں برابر تقسیم کر دیا تھا۔ یہ دونوں سگے بھائی نہ تھے، پہلی بیوی سے میاں مقصود اور دوسری سے سر مقصود۔
مسعود میاں ابتدا سے ہی بڑے نیک مزاج اور پکے مسلمان تھے اور پابند صوم و صلات، بخلاف ان کے یہ چھوٹے بھائی سر مقصود سب گنوں پر پورے نکلے۔ باپ کے انتقال کے بعد خوب گل چھڑے اڑائی، رئیسانہ ٹھاٹ کے ساتھ عیاشی کے سارے گھر دیکھ ڈالے، جس کے نتیجے میں 4 سال میں ہی اپنے حصے کی تمام جائیداد اور زر نقد صاف کر بیٹھی تھی۔ میاں مسعود کو جب وہ ایک اندھیری شام کو شہر سے اپنی گاؤں والی کوٹھی کی طرف لے جا رہی تھی، راستے کے جنگل میں ڈاکوؤں نے انہیں اپنی گولیوں کا نشانہ بنا ڈالا اور اس کے بعد جی کھول کر ان کی کوٹھی کو لوٹا۔ ان کا ایک کمسن 3 سال کا بچہ بھی تھا، جس کا آج تک پتہ نہ چلا کہ ڈاکو اسے اپنے ساتھ اٹھا لے گئے ہیں یا وہیں کہیں مار کاٹ کر پھینک گئے۔ بہرحال مسعود میاں کی واردات قتل کے بعد ان کی تمام جائیداد کے وارث میاں مقصود ہی قرار پائی، اور یہ جائیداد مل جانے پر مقصود میاں نے بڑی حد تک اپنی حالت میں اصلاح پیدا کر لی، اور بدنامی کے پچھلے داغ دور کرنے کے لیے انہوں نے پبلک لائف میں بڑی دلچسپی سے حصہ لینا شروع کر دیا اور سرکار انگریز کی ہی خیر خواہی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کے صلے میں انہیں گورنمنٹ برطانیہ نے سر کے معزز خطاب سے نواز دیا۔ لیکن مثل مشہور ہے کہ باپ پر پوت پتا پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ سر مقصود کے صاحبزادے مشہود میاں عیاشی کے میدان میں باپ سے بھی 10 قدم آگے ہی نکل گئے۔ سر مقصود نے اس کی اصلاح کے لیے بڑی کوششیں کی مگر ناکام رہے۔ آج کل تو اس کی آزادی اپنے شباب پر تھی، جس کی وجہ سے سر مقصود اس کی صورت سے بھی بیزار ہیں۔ مشہود میاں نے مرکب کے ایف اے تک تعلیم حاصل کر لی تھی، جبکہ ان کی حقیقی چھوٹی بہن شہناز اس وقت لکھنوی یونیورسٹی میں ایم ایس سی میں تعلیم پا رہی تھی۔ شہناز ایک قبول صورت، مہذب سلیقہ شعار اور پاک باز لڑکی ہے جو ماں باپ کے اشاروں پر چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج کل اکیلے ہی ماں باپ کی لاڈلی بیٹی ہے۔ اس وقت صبح کے 9 بج چکے تھے اور مشہود میاں سر مقصود کے حضور اپنی ضروریات عیاشی کے لیے کسی بڑی رقم کی وصولیابی کے لیے اصرار کر رہے تھے، جس پر سر مقصود کہتے ہیں، تمہارے خرچوں کے لیے تو قارون کا خزانہ بھی کافی نہیں ہو سکتا، تو پھر میں کہاں جاؤں؟ ضروریات زندگی کے لیے کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلاؤں گا۔ ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ معذور نہیں، اپاہج نہیں، نہ صحیح کوئی بڑی ڈگری، معمولی نوکری تو کر سکتے ہو۔ جی نوکریاں تو ہزار، میں تو صرف آپ کی عزت اور نام کے خیال سے کہیں نہیں جاتا آتا کہ دنیا کیا کہے گی، سر مقصود جیسے رئیس اعظم کا بیٹا نوکری کرتا ہے، یہ تو تعریف کے قابل بات ہوگی، اس میں ہماری کوئی بے عزتی نہیں، سر مقصود نے کہا۔ خیر نوکری تو جب کریں گے تب کریں گے، آج کی ضروریات کہاں سے پوری کی جائیں؟ کپڑے بھی ختم ہو چکے ہیں۔ کپڑے ختم ہو چکے؟ آدھی درجن سوٹ اور 3-4 شیروانیاں بنے ابھی کتنے دن ہوئے ہیں؟ جی وہ کپڑے اس قابل ہیں کہ کسی اعلیٰ سوسائٹی میں پہن کر ہی کوئی جا سکے گا۔ واہ کیا کہنے تمہاری ریاست کے۔ جی ریاست تو آپ کی ہے، جو بات کی بات پر یتیم خانے کو 60-70 ہزار روپے کی رقم عطا فرما آئی، اور ہم تو ان یتیموں سے بھی گئے گزرے۔ اچھا دماغ نہ چاٹو، بن جائیں گے اور کپڑے۔ خالی کپڑوں سے کیا ہوتا ہے، اور بھی تو 1000 خرچ ہیں۔ ان ہزاروں خرچوں کے لیے 250 روپے ماہوار جیب خرچ کی رقم کیا کافی نہیں ہے؟ لیجئے بھلا، 250 روپیوں کی کیا حیثیت ہے ایک رئیس زادے کے لیے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ ریاست کا خناس دماغ سے نکال دو مشہود، آج کل تو سفید پوشی بھی دشوار ہے ہم جیسوں کے لیے۔ ہوگی دشوار، 5000 کی مجھے سخت ضرورت ہے، بازار کا قرضہ اتنا ہو گیا ہے کہ باہر نکلتے ہی شرم آتی ہے۔ تمہارے ایسے فضول خرچی کے قرضوں کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے، ہم سے ایک کوٹی کی بھی امید نہ رکھو، کان کھول کر سن لو۔ تو پھر آپ بھی سن رکھیں کہ ایسی صورت میں جو کچھ میری سمجھ میں آئے گا وہ میں کر گزروں گا۔ کیا چوری کرو گے یا کہیں ڈکیتی کا ارادہ ہے؟ یہ سب کچھ تو آپ بزرگوں کے حصے کے کارنامے ہیں۔ گستاخ، بدتمیز، چلے جاؤ ہمارے سامنے سے۔ بہت بہتر، یہ کہہ کر مشہود بڑے غصے کی حالت میں اس کمرے سے نکل جاتا ہے، اور سر صاحب پیچو تاب کھاتے ہوئے کمرے میں ٹہلنے لگتے ہیں، اور ادھر مشہود سیدھا ماں کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے، دیکھیے آخر وہی ہوا نا۔ کیا کہا انہوں نے؟ وہی کہا جو کچھ ہمیشہ فرما دیا کرتے ہیں، اور کیا۔
تو کچھ دیا نہیں انہوں نے؟ جی بہت کچھ دیا، کچھ لعنتیں، کچھ ملامتیں، کچھ گالیاں اور کچھ ٹھوکریں۔ میں تو بتا چکی ہوں، میرے پاس تو وہی پرانا دکھڑا باقی ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ یاد رکھیں کہ کسی دن یا تو خودکشی کر لوں گا یا پھر کسی طرف ایسا منہ کالا کروں گا کہ زندگی بھر صورت کو ترسو گے۔ نہیں نہیں میرے لال، تم یہ بچپنے کی باتیں چھوڑو، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ پرانی امانت کی کچھ رقم رکھی ہوئی ہے میرے پاس، مگر امانت ضمانت میں کچھ نہیں جانتا۔ مجھے تو پورے 5,000 روپیے چاہیے، میرے قرضوں کی ادائیگی کے لیے وہ آپ ہی دیں گی۔ اب زیادہ ہاتھ پاؤں نہ پھیلاؤں مشہود، 2,000 سے ایک پیسہ بھی زیادہ ممکن نہیں ہے۔ آپ تو ہمیشہ یوں ہی فرما دیا کرتی ہیں، میری اچھی امی، آپ کو میری جان کی قسم، آپ میرا مردہ۔ بس بند کرو زبان، ہوش میں ہے کچھ جب میں بتا چکی ہوں کہ پرانی امانت؟ مگر سن تو لیجئے۔ اچھا چلیں 4,000 پر فیصلہ، لیکن میں چلیے 3,000، بس اب کچھ نہ کہیں، اس سے کم نے تو کام نہیں چل سکتا امی۔ آخر ماں کی اندھی ممتا مجبور کر کے ہی چھوڑتی ہے، اور مشہور میاں 3,000 کی رقم ماں سے وصول کر کے اپنی عیاشی کے اڈوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں کہ بالائی منزل سے شہناز یونیورسٹی جانے کے لیے نیچے اترتی ہے اور ماں سے کہتی ہے، معاف کرنا امی جان، آج مجھے ایک ضروری کام ہے، واپسی پر آپ کا جمپر ضرور تیار کروا دوں گی۔ ہو جائے گا تیار، تم اپنا کام دیکھو بیٹا۔ امی جان خیریت تو ہے؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں، مجھے کوئی بیماری یا موت پوچھنے والی نہیں ہے۔ کیا کوئی نئی بات؟ نئی بات کیا ہوگی، وہی روز کی دانتاں کل پیسے کی خاطر۔ بیٹے کے تو دشمن بن گئے ہیں وہ، کیا ایک نظر نہیں دیکھ سکتے اسے؟ یہ کسی روز اس کی جان لیے بیٹھے ہیں، اور کیا۔ مگر آپ بھی تو بھائی جان کو نہیں سمجھاتی کہ وہ اپنی ایسی فضول خرچیاں چھوڑ دیں۔ کیا فضول خرچیاں ہیں اس کی؟ ایک اجلے خرچ والے رئیس زادے کے لیے 250 روپیے بھی کچھ حقیقت رکھتے ہیں۔ معاف کریں امی جان، آپ کی ایسی ہی باتوں نے بھائی جان کو اور شے دے رکھی ہے۔ مناسب جگہ وہ جتنا بھی خرچ کریں کوئی ناگواری نہیں، مگر جہاں جہاں وہ خرچ کرتے ہیں اور جن طریقوں پر، وہ حد درجے قابل ملامت ہے۔ یہ تم کہہ رہی ہو شہناز، اور اپنے بڑے بھائی کے لیے؟ جی ہاں، کاش آپ باہر کے لوگوں کی آوازیں سن سکیں۔ اگر سنیں تو کانوں پر ہاتھ رکھیں کہ بھائی جان کتنے غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ نہ انہیں اپنی عزت کا پاس ہے اور نہ خاندان کی بدنامی کا۔ آج کل کے نوجوانوں میں فرشتہ تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ اب میں آپ سے عرض ہی کیا کروں، بحث کی مجال نہیں، اور نہ ہی کھل کر حالات بیان کر سکتی ہوں۔ جو کچھ بھی حالات ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا شادی ہو جانے پر۔ شادی؟ دیکھیے کس غریب لڑکی کی قسمت کھلتی ہے۔ اتنا کہہ کر شہناز مسکرا کر چلی گئی تھی۔